الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم پرپس آف قرآن پر بات کر رہے تھے. القرآن اسٹڈی کا انٹروڈکشن اور امپورٹنس ہم لے رہے تھے کہ ہم جو سفر شروع کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ تجوید، ٹرانسلیشن، تفسیر اور حفظ کا انشاءاللہ تعالیٰ، تو قرآن پاک کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو روح ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جذب کر رہے تھے اور آج ہم وہی انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. اور دیکھیں کوئی بھی عمل تبھی قبول ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان کے ساتھ وہ کام کیا جائے اور ساتھ ساتھ تقویٰ ہو، اخلاص کے ساتھ میں. اور آپ یہاں آئے تو ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنا ہونی چاہیے سبحان اللہ. اور اللہ کے کلام کو سیکھنا یہ بھی. اور مین جو نیت ہماری ہونی چاہیے اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اوورال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. تو اسی مقصد کے ساتھ میں اور آپ یہاں آئے ہیں اور اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایمان تو پتہ ہے نا کہ یقین ہے تبھی تو آئے ہیں نا. چھوٹا سا تو کہیں نہ کہیں ایمان ہوگا تبھی تو ہم اس سفر کو جوائن کیے ہیں الحمدللہ. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، دنیا کے راستوں پر بچ کر چلے، احتیاط سے رہے. شروع میں چیزیں مشکل لگتی ہے بے شک، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کام آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ تقویٰ خود کو بچتے بچاتے زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے، ڈرتے بچتے کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہ رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم شعور والی زندگی گزارتے ہیں. آج واللہ ہماری زندگیوں سے شعور غائب ہے. اور یہ شعور ہمیں قرآن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم یہ آئے کہ فوکسڈ لائف ہم گزار پائیں جو کہ بہت زیادہ میننگ فل اور پروڈکٹیو ہو انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود کو اس میں لا کے کھڑا کرنا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ کام میرے رب کو راضی کرے گا یا پھر ناراض کرے گا. اور اس کے لیے علم بیسک ہے جو کہ میں اور آپ یہاں لینے آئے ہیں الحمدللہ. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ شروعات میں مشکلیں ہوتی ہیں، آگے جا کر وہی آسانیوں میں بدل جاتی ہے. آپ لکھیں ایک پوائنٹ کہ شروع کی مشکلیں بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں. ہر کام میں مشکل ہوتی ہے شروعات میں. اور ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ آپ کتنے جنون اور پیشن کے ساتھ آئی ہیں، کب تک آپ رہیں گی، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آ جائے کہیں آپ بیک آؤٹ تو نہیں کریں گی. اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے میری پیاری بہنوں سبحان اللہ. تو آپ جب کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکل آئے، کچھ بھی آئے اس سفر میں، تو آپ خود کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے سبحان اللہ. تو میں کیا کروں؟ جمی رہوں یا بیک آؤٹ کر جاؤں؟ یہ خود سے سوال کریں. اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ جمی رہیں گی. اور تقویٰ یہی ہے کہ جم کے رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوٹس کیسے بنانی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا کہا کہ ہم نے انسان کو علم قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو قلم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اور آپ چاہے تو رائٹنگ سکلز سبحان اللہ اس کی جو اہمیت ہے آپ گوگل سے بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ رائٹنگ بہت فائدہ دیتی ہے یادداشت میں سبحان اللہ. آپ کی میموری کو مضبوط کرتی ہے اور بہت زیادہ اس سے آپ کو فائدے ملتے ہیں. ورنہ آپ صرف سنتے جائیں تو صرف کلاس کے حد تک آپ کو یاد رہتا ہے، بعد میں آپ بھول جاتے ہیں. اور رائٹنگ سے بہت زیادہ فوائد ہے سبحان اللہ. صرف آپ کو بات یاد ہی نہیں رہتی بلکہ آپ بعد میں اس کو ریوائز بھی کر سکتی ہیں، دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے. تو نوٹس کیسے بنانی ہے؟ سب سے پہلے یعنی آپ ایک نوٹس لیں اچھی سے سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے نا دنیاوی علم کے لیے کتنے نوٹس
کتنی کتابیں، کتنے پیسے ہم نے خرچ کر دیے، تو ہم اب آئے ہیں رب العالمین کے کلام کی طرف، جو کہ ساری کتابوں پر ویسا ہی حق رکھتا ہے، شان رکھتا ہے جیسا خود اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات پہ رکھتا ہے۔ تو ایسی کتاب کی طرف میں اور آپ آئے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ کس طریقے اس کی نوٹس ہم نے لینی ہے۔ سبحان اللہ، اپنی صلاحیتوں کے مطابق لیں، لیکن کوشش کریں کہ محسنین من احسان کے لیول پہ کام کریں، اچھی سی اچھی نوٹ بک رکھیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے بائیں طرف کو تاریخ ڈالیں اس دن کی جو بھی ہوگی، تو اس طریقے سے تاریخ ڈالنے کے بعد اس دن کے موضوع کو صفحے کے درمیان میں نمایاں لکھیں، ٹھیک ہے، اچھے سے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ پیج کھولتے ہی یعنی کتاب کھولتے ہی وہ آپ کی آنکھوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، اتنے اچھے سے آپ اس کو لکھیں، کیپٹل لیٹرز میں، اور ڈبل ٹریبل کلرز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس نا بڑی خوبصورت ہوتی ہے الحمدللہ، جب آپ بناتے ہیں دیکھتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کی کلام کی نوٹس لی ہے، سبحان اللہ، اور یہ نوٹس کل آپ کے لیے حجت بنے گی، ایک ایک حرف کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو احسان کے لیول پہ دیں گے، سبحان اللہ، جب آپ احسان کے لیول پہ کام کریں گے، اللہ اکبر۔ تو رکوع کا نمبر لکھیں، اور اسی دن جو آیتیں اس دن ہونے والی ہیں ان آیات کو لکھ کے اس کا جو بھی تفسیر وغیرہ ہوتی ہے آپ لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، بلیٹ پوائنٹ میں لکھیں، جیسے سبحان اللہ، اس سے کیا ہوتا ہے اچھے سے لکھا بھی جاتا ہے، اور جیل پین وغیرہ آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ جو ہے نا یہ بہت جلد پنسل وغیرہ بھی نہ استعمال کریں، مدھم ہو جاتا ہے، اور جیل والا پین تو بالکل پھسلنے والے جو پین ہوتے ہیں یہ ہماری نوٹس کو خراب کر دیتے، تو ایسے پوائنٹس نہیں یوز کرنا، سبحان اللہ، تو بلیٹ پوائنٹ یوز کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی خاص بات پسند آ جائے تو صفحے کے درمیان میں اچھی طریقے سے لکھنا ہے، جیسا کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے، اگر آ جائے اس فالو تو کیا اس کو بیچ میں اچھے سے نمایاں لکھنا ہے، ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، ہائی لائٹ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظر فوراً پڑتی ہے اٹریکٹیو چیزوں پہ، تو آپ کو یاد آتا ہے کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، تو خوب مانگنے کی ضرورت ہے ہدایت کو، تو اس سے آپ کے دلوں میں ہدایت کو مانگنے کی طلب جاگے گی۔ ہر آیت کا نمبر بائیں طرف لکھنا ہے، اور آیت کا شروع کا حصہ لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ممکن ہو سکے تو جیسے کہ میں نے کہا 2 یا 3 کلر کے پینس استعمال کریں، باری باری اس کو استعمال کریں، خاص پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں، اور صفحے کے ایک طرف لکھیں، سبحان اللہ، میں اگر آپ دونوں طرف لکھیں گے نا صفحے کے تو کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ ایک طرف آپ صفحے کے لکھیں، ورنہ جیسے آپ کی مرضی ہے، چھوٹی چھوٹی پوائنٹس اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کی نوٹس خوبصورت ہو جائے، فیک نوٹس آپ بنا پائیں، اور مختصر لکھیں، شارٹ کٹس میں لکھیں، ممکن نہیں ہے کہ جو میں کہوں سارا آپ لکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے شارٹ کٹس میں لکھ لیں، اور اسی طرح ہر پوائنٹ مکمل کرنے کے بعد کچھ جگہ وہاں پہ چھوڑ دیں، بعد میں اگر کچھ وہاں پہ لکھانا ہو تو میں لکھاؤں گی تو وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں جگہ چھوڑ کے اچھے سے لکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیشہ یہ سوچ کر نوٹس بنائیں کہ یہ میں آگے پڑھانے کے لیے بنا رہی ہوں، جیسے میں نے الحمدللہ بنائے آگے پڑھانے کے لیے، اور آج میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ، تو آپ نے بھی یہی ہے، سبحان اللہ، کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، وہ خود علم لیتا ہے پھر دوسروں کو دیتا ہے، یہی تبلیغ کا نسخہ ہے، سبحان اللہ، کہ خود پہلے علم لینا ہے پھر دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے بھی اس طریقے سے اپنی نوٹس بنانی ہے کہ کل میں اس کو پڑھاؤں گی، سکھاؤں گی دوسروں کو، یہ میری ٹیچنگ میں کام آئیں گی، تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، نوٹس کو ہمیشہ مکمل رکھنا ہے، کبھی اگر کچھ چھوٹ بھی جائے تو جلد مکمل اس کو کر لینا ہے، پینڈنگ کچھ بھی نہیں رکھنا، ضرورت پڑنے پر سبحان اللہ اس کو کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے نوٹس کو لینا ہے، کچھ نہ کچھ، میں نے اتنا سب کچھ کہا، آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، ذہن میں اس کی تصویر بن جاتی ہے جب آپ لکھتے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا میری بات پہ تو خود آزما کے دیکھ لیں، ایک دن نوٹس لیں اور دوسرے دن نوٹس لا لیں، آپ خود رزلٹ دیکھ لیں گے، آپ خود فرق دیکھ لیں گے اس میں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے نوٹس لینے سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک جو بھی ہم لکھتے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ قبول کرے، اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن فہمی اور زبان فہمی کے بارے میں تھوڑا ہم بات کر لیتے ہیں۔ زبان فہمی یہ ہے
اس کے لیے بولنا، سمجھنا، پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے. لیکن ہم قرآن فہمی جو کہ کر رہے ہیں، تو یہاں صرف ہم قرآن پڑھ ہی نہیں رہے بلکہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، نماز اچھی لگے گی، مزہ آنے لگے گا. واللہ سبحان اللہ، آج ہماری نمازیں، ساری عبادات بے روح ہیں، خاص کر نمازیں. ٹھیک ہے، کیوں بے روح ہے؟ کیوں ہمیں بیزارگی ہوتی ہے؟ کیوں ہمیں بورنگ لگتی ہے ہماری نمازیں؟ کیوں ہمیں مزہ نہیں آتا؟ صحابہ کو کیوں آتا تھا؟ صحابہ اتنی دیر کیوں پڑھتے تھے؟ بڑی بڑی صورتیں لگا کے کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں بے ہوش ہو جاتے تھے؟ کیوں ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تب بھی انہیں سبحان اللہ نمازوں کو وہ اپنی کیوں نہیں کم کرتے تھے؟ وجہ یہ کہ انہیں سمجھ آتی تھی اپنی نمازیں، وہ انجوائے کرتے تھے اپنے رب سے ملاقات کو. سبحان اللہ، یہ بات ہے. آج ہم رب العالمین سے روزانہ 5 دفعہ مل بھی کیوں نہ لیں، پھر بھی ہم انجوائے نہیں کرتے اس ملاقات کو. وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیر. جب نماز شروع کرتے ہیں تو ایک جو بٹی سسٹم ہوتا ہے وہ چالو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، پڑھتے جاتے، نہ کچھ سمجھ آتا ہے، نہ کچھ شعور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سب گزر گیا. اب آگے جو آئے گا ہم سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ جاتے ہیں ہم اس سفر کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ عملی زندگی کا رابطہ جڑ جاتا ہے. آج تک یہ دیکھا گیا کہ اس کے صرف قرآن پڑھنے کا اور قرآن سے برکتیں لینے کا اور باقی کاموں کا، لیکن یہ سفر آپ کی میری زندگیوں کو قرآن سے جوڑ دے گا. ہماری زندگیاں قرآنک لائفز بن جائیں گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی قرآن تھے. He lived قرآن. We will also live the قرآن انشاءاللہ تعالی. ہم جئیں گے قرآن کو، صرف پڑھیں گے نہیں، ہم عمل کر کے قرآن کو سبحان اللہ جئیں گے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یعنی ہماری ہی بات یہاں ہو رہی ہے. آپ جب کلاس میں آتے ہیں، آپ کی جو بھی مشکل ہوتی ہے اس دن کی، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس مشکل کا، ان سوالوں کا آپ کو جواب مل رہا ہے اس کلاس سے. سبحان اللہ، واللہ یہ تو میرے ساتھ کئی بار ہوا نا سبحان اللہ کلاسز میں، الحمدللہ رب العالمین. اور یہ قرآن کا معجزہ یاد رکھیں، اور ایمان کے ساتھ ملتا ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ اتنے آپ کو معجزہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو معجزہ دکھا بھی دے اس کو سمجھ نہیں آتے. تو اللہ سے دعا کرے ایمان کی مضبوطی کی، اور یہ بھی قرآن ہی کے ذریعے ہوتا ہے. اور قرآن ہمیں ٹیم ورک سکھاتا ہے. سبحان اللہ، ایک امت ہونے کا پیغام ملتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم سب ایک امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. پھر ہم 1 بلین مسلمان جو ہیں بھیڑ بن کر نہیں بلکہ ایک امت بن کر ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہم سبحان اللہ ہو جاتے ہیں. آج بکھر گئے ہیں نا اس تسبیح کے دانے. انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب امت قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائے گی، سمجھ کر عمل کرے گی، اس پر غور و فکر کر کے اس کا حق دے گی، تو ہم ایک امت بن جائیں گے. سبحان اللہ، سارے تعصبات، سارے فرقے، سب کچھ ختم ہو کے ہم ایک بن جائیں گے. اور یاد رکھیں ایکتا ہی اسٹرینتھ ہے. سبحان اللہ. اور ہم کیا بنیں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم یہ بن جائیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. یہ کیا ہے؟ اس آیت کو جب ہم دیکھیں گے تو بہت خوبصورت آیت ہے کہ ہم شہداء علی الناس بن جائیں گے، ہم امت وسط بن کر زندگی گزاریں گے. تو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا جاتا ہے اس آیت سے. سبحان اللہ. ہمارا اس سفر جو ہے ہمیں قرآن کے 5 حقوق پورے کرواتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان ہے نا، تو اس سے ایمان بڑھے گا. جیسے آپ کلاس سنتے ہیں آپ کا ایمان اتنا ہائی لیول پہ بوسٹ ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ آپ خود کو مومنہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان والی ہوں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بول کر دیا گیا قرآن. ٹھیک ہے، تو قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے. یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ تجوید کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں. اس ہمارے کورس سے ہم تجوید کو بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی. معنی سمجھ کر اس آیت کی یعنی آیتوں کی شان نزول
کو معلوم کر کے اس پر تفکر تدبر کریں گے، غور و فکر کے ساتھ ہم عمل کا جذبہ پیدا کریں گے خود کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ قرآن جو ہے ہماری زندگی کا حصہ بنتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے۔ قرآن کے بغیر تو زندگی نہیں بلکہ مردہ زندگی تھی وہ میں جو جی رہی تھی، آج قرآن سے میں جڑ گئی ہوں، اصل زندگی تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا، سبحان اللہ ضرور آئے گا، اللہ سے محبت کا شوق اس کے احکام پر عمل کرنے پہ ہمیں سبحان اللہ لے آئے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتی ہو تو محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو قرآن پر عمل تو بڑی سبحان اللہ سعادت کی بات ہے نا۔ تو قرآن کو خود سیکھ کر دوسروں تک آگے پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، دوسروں کے لیے خیر خواہی محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو ہمارا مقصد ہے سبحان اللہ۔ اخرجت للناس، آپ سبحان اللہ سبحانہ اللہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب زندگی بنے گی، یہ کتاب ہدایت ہماری کتاب زندگی بن جائے گی۔ رب کا بڑا تحفہ ہے ہماری طرف، یہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ۔ یہ قرآن نصیحت اور شفا تو ہے، لیکن اس سے ہدایت لیں گے تو ہی یہ پھر رحمت بنتی ہے، یاد رکھیں۔ آج برکتیں تو بڑی لے لی ہم نے قرآن سے، لیکن یہ رحمت آج تک ہم پہ نہیں بن پائی کیونکہ ہم نے ہدایت نہیں لی اس سے۔ اور اصل رحمت کیا ہے آپ دیکھیں گے الرحمن الرحیم میں آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ قرآن سے سارے ڈپریشنز ختم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب کلاس میں آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک اسٹریس فری زون میں آ گئی ہوں سبحان اللہ، جہاں کوئی اسٹریس نہیں، کوئی فکر نہیں، بس سکون اطمینان۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ایسی مجلسوں میں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے سبحان اللہ۔ تو قرآن ہمیں رہنمائی سکھاتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان پہ لے آتا ہے، ہم ایک بہترین انسان بن جاتے ہیں اور ہمارے تعلقات سنور جاتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں شروعات میں تھوڑا بہت ایسے ہوتا ہے، آگے جا کر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بعد میں جو رعب رتبہ اللہ آپ کو ان کے دلوں میں ڈالے گا، جو محبت آپ کو وہ حدیث یاد نہیں سبحان اللہ، یہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کیا کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل باقی فرشتوں میں کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، سب آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر الٹ آپ صرف لوگوں کو راضی کرنے پہ چلے گئے، اللہ کو ناراض کر کے، لوگوں کی محبتیں آپ کو کبھی نہیں ملیں گی واللہ سبحان اللہ۔ صرف ایک کو راضی کر لیں، باقی سب آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، بس آپ اللہ کی محبت کو پالیں جس کے لیے میں اور آپ یہاں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ قرآن میں کیا ہم سبحان اللہ خود پہ لے کے دیکھیں کہ ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن میں مہارت حاصل کریں۔ اور ایک بہت ہی پیاری حدیث سبحان اللہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ماہر روز قیامت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل کریں، آمین اللہم آمین۔ اور ہم اب ایک بات دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جو بھی ہونا چاہیے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کافی کے حد تک دیا ہوا ہے سبحان اللہ، لیکن آج مسلمانوں کے پاس اگر پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان ذلیل ہیں، ٹیررسٹ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور ناکام سمجھے جاتے ہیں، بیکورڈ سمجھے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ مسلمانوں کو آج مسلم بن گیا، ایسا کیوں ہوا ہے سبحان اللہ؟ ذرا کبھی سوچا آپ نے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سچا دین ہمارا دین ہے، باقی جو بھی ہے ریلیجنز دے آر آل فالس ریلیجن سبحان اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کیوں آج ذلیل ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات پہ؟ قرآن تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ کرتے ہیں سبحان اللہ، اگر غور کریں تو کچھ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت کے بجائے صرف کتاب برکت سمجھ لیا، یہ وجہ ہے سبحان اللہ کہ آج ہم نے قرآن کو عملی زندگی میں پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔
زبانی زندگی نہیں، سبحان اللہ میں کہہ رہی عملی زندگی. زبان سے تو رمضان برمضان دورہ ہوتا ہے، قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں ماں باپ، یہ پڑھا کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق دے دیا. سبحان اللہ علمی ہے، اللہ سبحان اللہ سب کی اصلاح کرے. بجائے ہے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج ادا کرتے، باقی کے نیک کام صدقہ خیرات سب کچھ کرتے، لیکن بے روح عبادات ہے یہ سب کچھ. جب قرآن نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا، تو سب بے روح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اصل پتہ تو ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیوں. نماز مقصد نہیں ہے، روزہ مقصد نہیں ہے، زکوٰۃ حج مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. یہ سب اس کے ٹولز ہیں، ٹھیک ہے. مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم نے قرآن کو وظیفے کرنے والی، چن کر اونچی جگہ پہ رکھنے والی، دعا والی، قوم فقر کی کتاب بنا رکھا ہے. آج ہم نے قرآن کو سونے کے پانی سے لکھتے ہیں، خوبصورت ڈرائنگس اور کیلیگرافی سے لکھ کر اونچی جگہ پر اچھے سے سنبھال کر رکھتے ہیں. کچھ نسخوں کو جیسے کہ آیت الکرسی اور آیت کریمہ، ایسے چیزوں کو اور اچھے سے سنبھال کر رکھتے ہیں. بس یہ کرتی ہے آج امت. سبحان اللہ. کرنا کچھ اور تھا لیکن کرتی یہ ہے. اس کو عزت تو دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بند کتاب کی عزت کرتا ہے آج کا مسلمان، کھلی کتاب کی عزت نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک کتاب بند ہوتی ہے تو بڑا ادب اس کا کرتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کتاب زندگی میں کھلتی ہے، احکام آتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، تھوڑے ایکسکیوزز، تھوڑے بہانے، تھوڑے مجبوریاں بتا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے عزت جو ہم آج قرآن کی کر رہے ہیں. آپ نے تو سنی ہوگی نا قرآن کے درد بری فریاد. اللہ اکبر کبیرہ. تلاوت کا ثواب تو بہت ہے. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھنے کا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک رکوع پر ہزاروں نیکیاں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہر نیکی قیامت کے دن کام آئے گی، جس دن بڑی ضرورت ہوگی اس کی نا. نیکیوں کا اکاؤنٹ لامحدود ہے. آج ہی آخرت کے لیے ہمیں اکاؤنٹ بنا لینا چاہیے، کھول لینا چاہیے. سبحان اللہ. جو بھی ہم کر رہے ہیں ہماری نیکیاں وہاں پہ ڈپازٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، تبھی مقصد پورا ہوتا ہے. یاد رکھیں. ایک حدیث کا خلاصہ یہ سبحان اللہ کہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں، پرندے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہ جانتے ہیں، اس کو میں بار بار اس لیے بتایا تاکہ آپ خود پہ رشک محسوس کریں، شکر کے جذبات دلوں میں پیدا کریں. سبحان اللہ. کہ میں کسی عام سفر میں نہیں ہوں، میں رب العالمین کے کلام کو سیکھنے کے سفر میں ہوں، جو کہ بہترین سفر ہے میری زندگی کا، بہترین کام ہے میری زندگی میں جو میں کرنے جا رہی ہوں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. قرآن کا علم حاصل کرنے والوں سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے سے ہمارے جو بھی سوال ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں، سب سالو ہو جاتے ہیں. ہم پوچھتے پھرتے در دھکے کھاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اتھینٹک آنسرز بھی ہے یعنی ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، جو انہوں نے کہہ لیا وہ ہم نے مان لیا. آپ دیکھیں اکثر لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، ہم نے فلاں سے سنا ہے، سنی سنائی امت، سنی سنایا علم، سنی سنائی عمل آج بن گیا. کوئی نہیں کہتا کہ میں نے پڑھا تھا. آج اس امت کو پڑھا پڑھایا دین دے. سبحان اللہ. سنا سنایا دین کب تک چلے گا؟ سبحان اللہ. بتائیں. اس میں نہ اتھینٹسٹی ہے، نہ شیورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سوال کریں گے کہ کس بنا پر، کس دلیل پر تم نے کام کیا، کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ جی فلاں سے سنا تھا. تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہیں میں نے صلاحیت نہیں دی تھی کہ تم خود پڑھتے، خود جانتے اس کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کل؟ اللہ اکبر کبیرہ. دکھ اور غم دور ہوتے ہیں اس سے، غفلت سے جاگتے ہیں انسان. سبحان اللہ. علم کا سفر صبر کا سفر ہے. کلاس روم میں دیکھیں صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ رہ جاتا ہے. اب جو بھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سب کیا ہے، کلاس سے باہر ہے. آپ جب ایک دفعہ آپ کلاس میں انٹر ہو گئے، آپ موسیٰ اور خضر کے باقیوں کو یاد کریں. میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ اس دور کے نبی تھے، پھر بھی خضر ایک نارمل انسان کے سبحان اللہ سامنے وہ کون تھے؟ اسٹوڈنٹ تھے. وہ ان کے ٹیچر تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو انسان کے اندر دیکھیں جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو اخلاص ہونا چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد سیریسنس ہونی چاہیے، پورے سنجیدگی کے ساتھ علم کو لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ عاجزگی، نرمی، اور ٹیچر کے لیے ریسپیکٹ. سبحان اللہ کہ جو کہا جا رہا ہے میں نے ماننا ہے. بالکل کسی چیز کو ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ لائٹ اس طریقے سے نہیں لینا.
ٹیچر کوئی بھی بے فضول کہنے نہیں بیٹھ جاتا نا. ٹیچر کیا چاہتا ہے کہ وہ سبحان اللہ ٹیچر ہی ایک ایسا ہے سبحان اللہ ماں باپ کے بعد جو اپنے سے آگے بڑھنا دیکھتا ہے سبحان اللہ, پسند کرتا ہے کہ اس کے شاگرد اس سے آگے بڑھے. میرا آپ کا ٹیچر قرآن ہے سبحان اللہ. ہم سب اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں, اللہ اکبر. لیکن جو ہیلپر ہے, میں تو خود کو ایک ہیلپر کہتی ہوں سبحان اللہ. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں اور میں ہیلپر کہتی ہوں خود کو کہ آپ بھی اس سے جڑ جائیں سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے, علم کو اپنے اندر جذب کریں گے, ساتھ ساتھ عمل شروع کر دیں گے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ قرآن پورا پڑھ لوں, سمجھ لوں, پھر عمل کروں گی, بڑی دیر ہو جائے گی سبحان اللہ. ساتھ ساتھ عمل شروع کریں. آج یہ سیکھا, عمل کا نقطہ نوٹ کیا, بس آج سے عمل اس پہ شروع کر دینا ہے سبحان اللہ. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے ایسے کرنے سے. آپ خود کو یہ نہ کہیں کہ ارے ابھی تو میں یہ ہوں وہ ہوں, مشکل ہے. نہیں, یہ سب شیاطین ڈالتے ہیں ہمارے دلوں میں. تو اس سے اوپر اٹھ کے ہم نے جو ہے نا عمل کی رغبت سے عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ ہوتا ہے عمل سے, علم کے بعد عمل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ باتیں کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ. آپ جب کلاس کے لیے آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے, آج میں نیتوں پہ آپ سے کچھ بات بتاتی ہوں, نیتوں پہ کہ کئی نیتیں کر کے آئے سبحان اللہ. فار ایگزامپل آپ آ رہے, بیسک ریزن یہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تو ایک نیت. پھر قرآن کو سیکھنا, ایک نیت. سیکھ کر عمل کرنا, ایک نیت. پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا, ایک نیت. اور سبحان اللہ اعتکاف کی نیت سبحان اللہ. اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی یاد, سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں اللہ سے جڑ جانا سبحان اللہ. تو اعتکاف کی نیت سبحان اللہ. اور یہ بھی کہ بخشش کی نیت کیا کہا اللہ نے کہ ایسی مجلس والے بخشائے اٹھائے جاتے, اس نیت سے. اور دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے تو اس نیت سے بھی آیا کریں سبحان اللہ کہ میری دعائیں قبول ہوں گی, اس میں ایمان ہے نا ہمارا. اور مغفرت کی نیت سے سبحان اللہ. اور اسی طرح رحمت کی نیت سے, اور اسی طرح سکون اور خوشی اور اللہ کے بعد لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ایمان اور نیتوں کے ساتھ آئیں سبحان اللہ. جتنی آپ نیتیں کر سکتے ہیں کریں اور آئیں. آپ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر اور فضل کا مالک ہے. وہ جتنا بھی اجر دے کچھ اس کے ہاتھ میں کم نہیں ہوتا سبحان اللہ. آپ جتنی نیتیں کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ احسان کے لیول پہ آپ کو اس کے اجر دیں گے. اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے علم کے لیے چن لیا ہے سبحان اللہ. ایک سوئی سے علم حاصل کریں, پوری توجہ دیں سبحان اللہ. کلاس میں تمام سوچیں فکریں سب کچھ کلاس سے باہر چھوڑ کے آئیں سبحان اللہ. دے آر ناٹ الاؤڈ ان دس کلاس سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو پورے شعور کے ساتھ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں, تب دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہے. دھوکہ ہے کہ دین صرف آخرت سنوارتا ہے, واللہ دین پہلے دنیا سنوارتا ہے پھر آخرت سنوارتا ہے. دنیا تو بس آخرت کمانے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ. اس سے پہلے دنیا ملتی ہے, دنیا ٹھیک ہوتی ہے, پھر آخرت انشاءاللہ تعالی بہتر بنتی ہے. تو بس ان سب کا جو بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب پورے شعور کے ساتھ قرآن سے جڑیں, جو بھی کہا جائے فالو کریں, اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو ضرور پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, ہمیں ہر طرح کے شر سے بچاتے ہوئے, رکاوٹوں سے بچاتے ہوئے, مشکلوں پریشانیوں سے بچاتے ہوئے, اگر آئیں بھی تو اس آزمائش پر ہم کھرے اتریں سبحان اللہ, استقامت کے ساتھ جمے رہیں, کسی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ پر ہم بیک آؤٹ نہ کریں. اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر سانس تک اس سفر پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم ایک کامیاب انسان کے روپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمیں وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پورے کرے گا جو اس نے ہم سے اس دنیا میں کیے تھے اپنے کلام کے ذریعے سبحان اللہ. کتنے پیارے پیارے وعدے اللہ نے کیے ہیں قرآن میں, آپ جانتے. ایک تو وعدہ جو ابھی میں نے بتایا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے بات کو کوئی نہیں بدل سکتا. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. ہم پتہ نہیں کس کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. اور آپ نے کتنی بار سنا ہوگا, تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. میں آپ کو خوشخبریاں اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ واقعی میں خوش ہو جائیں سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. غم نہ کریں, ایک دفعہ آپ چلے گئے جنت میں, کوئی آپ کو نہیں نکالے گا باہر سبحان اللہ. اللہ آپ سے راضی ہے اور وہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. جب آپ دنیا میں اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ خود بخود آپ سے راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ. اب اللہ نے تو انتظار میں ہے نا کہ آپ آئیں, وہ تھام لے آپ کو, آپ اسے اپنا لیں آج سبحان اللہ. آپ اس سے آج دوستی کر لیں, آج توبہ کے کچھ بول کے توبہ کر لیں, آگے سے تقویٰ کا وعدہ کریں اللہ سے.
کیسے اللہ نہیں اپنائے گا آپ کو، سبحان اللہ۔ اور وہ وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مومن کی موت دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے، سبحان اللہ، کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو کیا فرشتے اس کو کہتے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، آ چل اپنی رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، ادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میری نیک بدنوں میں چلی جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ آوازیں میں نے آپ نے سنی ہے تو استقامت ضروری ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت دے، ایمان اور تقوی دے، اور اخلاص کے ساتھ اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور آخری سانس تک ہم سبحان اللہ قرآن کے ساتھ جڑے رہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔